یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ ہندوستان کے کووڈ 19 کیس پچھلے 24 گھنٹوں میں 69,239 نئے کیسوں کے ساتھ 30 لاکھ کے ہندسے کو پار کر گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کووڈ 19 وبا کے دوران فلم اور ٹی وی پروگراموں کی شوٹنگ شروع کرنے کے لیے ایک معیاری طریقہ کار کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان ایپیکس کونسل کی میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے جو پرسوں ہونے والی تھی۔ نئی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں بعض مقامات پر اس مہینے کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی اور بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ ہندوستان کے کووڈ 19 معاملات 30 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 69,239 نئے کیس پائے گئے ہیں۔ اموات کی تعداد میں 912 کا اضافہ ہوا ہے اور وہ 56,706 ہو گئی ہیں۔ مجموعی کیس 30,44,940 ہیں اور ہندوستان میں اب 7,07,668 سرگرم کیس ہیں جبکہ 22,80,000 سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ حکومت نے آج کہا کہ ہندوستان میں صحت یاب معاملات سرگرم کیسوں سے تقریباً 16 لاکھ زیادہ ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ کووڈ 19 سے صحت یاب ہونے کی شرح اور بہتر ہوئی ہے اور 74.9% پر پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 57,989 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے۔ شرح اموات بھی کم ہو رہی ہے اور اب 1.86% ہے۔ آئی سی ایم آر نے بتایا کہ کل تک 3,52,92,220 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ تلنگانہ میں اب تک کووڈ 19 کے معاملات بڑھ کر 1,04,249 ہو گئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,384 لوگ مثبت پائے گئے ہیں۔ ریاست کے محکمہ صحت و طبابت کی طرف سے جاری روزانہ کے بلیٹن میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی جن میں سے 2,384 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ریاست میں صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 77.39% ہو گئی ہے۔ اس دوران کل مزید 11 لوگوں کی موت ہوئی جس کے ساتھ ہی کووڈ اموات بڑھ کر 755 ہو گئی۔ مزید 7,895 لوگوں کے مثبت پائے جانے کے ساتھ ہی آج آندھرا پردیش کے کووڈ کیس بڑھ کر 3,53,111 ہو گئے ہیں جبکہ 93 نئی اموات کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 3,282 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ ریاست میں تقریباً 89,742 سرگرم کیس ہیں۔ محکمہ صحت کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق کووڈ 19 کیسوں کی تعداد کے اعتبار سے مہاراشٹر اور تمل ناڈو کے بعد آندھرا پردیش ملک کی سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے۔ مرکزی وزیر صحت و خاندانی بھلائی ہرش وردھن نے کہا ہے کہ اس سال کے ختم تک ملک کے پاس خطرناک کرونا وائرس کے خلاف ویکسین ہوگی۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ کووڈ 19 ویکسین کے 3 میں سے ایک امیدوار نے انسانی تجربات کے تیسرے مرحلے میں رسائی حاصل کر چکی ہے۔ کووڈ 19 سے متعلق قومی ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر وی کے پال نے کہا ہے کہ ان تجربات کے حوصلہ افزا نتیجے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر پال نے کہا کہ دوسری 2 ویکسینز فی الحال پہلے اور دوسرے مرحلے میں ہیں۔ وزارت داخلہ نے وندے بھارت اسکیم اور ایئر ٹرانسپورٹ ببل انتظام کے تحت نان شیڈیول کمرشل فلائٹس پر بین الاقوامی سفر کے لیے معیاری پروٹوکول جاری کیا ہے۔ اس پروٹوکول کے مطابق وندے بھارت اڑانوں کے ذریعے ہندوستان آنے کے خواہش مند لوگوں کو اس ملک میں جہاں وہ رہتے ہیں ہندوستانی سفارتی مشن میں اپنا نام درج کرانا ہوگا اور وزارت خارجہ کی صراحت کے مطابق ضروری تفصیلات جمع کرنی ہوں گی۔ ایسا رجسٹریشن ایئر ببل انتظام کے تحت چلنے والی پروازوں کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان ایپیکس کونسل کی میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے جو پرسوں ہونے والی تھی کیونکہ اس کے صدر نشین اور جل شکتی کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے ہیں اور ہاسپٹل میں شریک ہیں۔
یہ دوسرا موقع ہے جب ایک مہینے کے عرصے میں یہ میٹنگ ملتوی ہوئی. اس سے پہلے یہ اجلاس 5 اگست کو ہونے والا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی درخواست پر اسے ملتوی کیا گیا. جل شکتی کے مرکزی وزیر نے سرکاری طور پر دونوں حکومتوں کو علیحدہ طور پر میٹنگ ملتوی ہونے کی اطلاع دی. تلنگانہ حکومت نے سری سلم ذخیرہ آب سے روزانہ آندھرا پردیش حکومت کی طرف سے 3 TMC پانی حاصل کرنے پر اعتراض کیا، جس پر یہ اجلاس طلب کیا گیا. عہدیداروں نے بتایا کہ کونسل کی میٹنگ کی اگلی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا. تلنگانہ میں اس مہینے کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوگی. محکمہ موسمیات نے آج یہ بات بتائی. ایک بلیٹن میں دفتر موسمیات نے کہا کہ تلنگانہ کے 1-2 مقامات یا کئی جگہوں پر ہلکی سے اوسط بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے. بلیٹن میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر بارش ہوئی. وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے آج کووڈ-19 وبا کے درمیان فلم اور ٹی وی پروگراموں کی شوٹنگ شروع کرنے کے لیے معیاری طریقہ کار کا اعلان کیا. جاوڈیکر نے کہا کہ فلم اور ٹی وی کی صنعت ایک اہم انڈسٹری ہے جو لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتی ہے، اور آج وزارت صحت تو وزارت داخلہ کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد یہ معیاری طریقہ کار جاری کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اب پورے ملک میں ٹی وی اور فلموں کی شوٹنگ اور پروڈکشن کا کام شروع ہوگا. جاوڈیکر نے کہا کہ ملک کے کئی حصوں میں فلمی صنعت کا کام بند تھا اور محض چند ریاستوں میں جزوی شوٹنگ کی اجازت دی گئی تھی. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ فلم اور ٹی وی صنعت سے جڑا ہر شخص اس فیصلے کا خیر مقدم کرے گا. مرکز نے ریاستی حکومتوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اہل معذور لوگوں کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ 2013 کے تحت کیا جائے. محکمہ خوراک و عوامی نظام تقسیم نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ ایسے معذوروں کو اس قانون میں دیے گئے تحفظ کے تحت خوراک کا مناسب کوٹا حاصل ہونا چاہیے. مزدوروں کو بااختیار بنانے اور عورتوں اور بچوں کی بھلائی کے وزیر ملا ریڈی نے آج پیرزادی گوڑا بلدیہ میں 14 کالونیوں میں نصب 105 کمیونٹی CCTV کیمروں کا افتتاح کیا. یہ کیمرے اہم مقامات پر لگائے گئے ہیں جن میں اندر اور باہر جانے کے راستوں، اہم سڑکوں اور محلوں کے مخدوش علاقوں کا احاطہ کیا گیا ہے. انہوں نے کیمروں کی تنصیب کی پہل پر میئر اور کارپوریٹرز کی تعریف کی. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایک محفوظ رچا کنڈا بنانے کے لیے ہاتھ ملائیں. انہوں نے مقامی عوامی نمائندوں سے بھی اپیل کی کہ وہ پیرزادی گوڑا بلدیہ کی دوسری کالونیوں میں بھی مزید کیمرے لگائیں اور اسے ریاست میں سب سے بہتر بنائیں. رچاکنڈا کے پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے کہا کہ CCTV کیمرے جدید دور کی پولیسنگ میں کافی اہم ہو گئے ہیں اور تقریباً 60% جرائم کا فوٹیجز کی مدد سے پتہ لگایا جا رہا ہے. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے آج حیدرآباد کے امیر پیٹ میں روٹری بلڈ پلازما بینک کا افتتاح کیا، جو دونوں تیلگو ریاستوں میں اس طرح کی پہلی کوشش ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے اس نازک وقت زندگیاں بچانے کے لیے اس طرح کی پہل پر پلازما بینک کی ٹیم کی تعریف کی. اس بینک نے ضرورت کے اس لمحے میں مریضوں کے لیے ایک ویب سائٹ www.plasmaforyou.org شروع کی. مرکزی وزیر نے بعد میں ESIC ہاسپٹل میں نئے کووڈ-19 آئسولیشن وارڈ اور ریسرچ اینڈ انوویشن فیسلٹی کا دورہ کیا. کشن ریڈی نے وبا کے موجودہ حالات میں نگہداشت صحت کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں دریافت کیا اور ڈاکٹرز اور سٹاف سے خطاب کیا. کشن ریڈی نے عوام کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی لاپرواہی آپ کی سزا ہے اور آپ کی چوکسی آپ کی حفاظت ہے. وزیر نے کہا کہ 5 ریاستوں بشمول تلنگانہ میں کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے ٹیسٹنگ کی شرح میں بہتری کا مشورہ دیا. آخر میں اس بلیٹن کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. ہندوستان کے کووڈ-19 کیس پچھلے 24 گھنٹوں میں 69,239 نئے کیسوں کے ساتھ 30 لاکھ کو پار کر گئے ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کووڈ-19 وبا کے دوران فلم اور ٹی وی پروگراموں کی شوٹنگ کے لیے ایک معیاری طریقہ کار کا اعلان کیا. تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان ایپیکس کونسل کی میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے، جو پرسوں ہونے والی تھی. نئی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا. اور تلنگانہ میں بعض مقامات پر اس مہینے کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہونے کا امکان ہے. خبریں ختم ہوئیں.